السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ربوبیت ہی کا بیان اپنے اس انداز اور اس موقع پر آ پہنچا ہے کہ جہاں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نظام ربوبیت سے ریزننگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح قرآن مختلف چیزوں کی ریزننگ کر رہا ہے اور استدلال کر رہا ہے اور حجت پیش کر رہا ہے اور دلیل لا رہا ہے۔ اس میں سے پہلی دلیل ہے توحید کی، یعنی اللہ ایک ہے، اس کی دلیل بھی ربوبیت کے نظام سے اللہ نے قرآن میں پیش کی ہے۔ اسی طرح وہی جو اللہ کی طرف سے ریلیویشن آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اور رسول جو بھیجے جاتے ہیں ان پر بھی دلالت کی ہے، دلیل دی ہے۔ اور جو آخرت کے اندر جزا اور سزا کی جو اللہ نے ضرورت رکھی ہے اور ڈرایا ہے، جنت سے کی طرف توجہ دلائی ہے اور دوزخ سے ڈرایا ہے، وہ بھی ربوبیت ہی کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح آخرت کا زمانہ جو آنے والا ہے، معاد جسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی، تو اب یہ ایک ایک کر کے اس کی دلیل اور استدلال جو قرآن نے پیش کیا اس کو پیش کر رہے ہیں مولانا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے نظام ربوبیت سے توحید پر جو استدلال ہے اور دلیل ہے، جو ریزننگ ہے، اس طرح وہ نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال کرتا ہے، یعنی ریزن لے کے آتا ہے قرآن، جو رب العالمین تمام کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور جس کی ربوبیت کا اعتراف تمہارے دل کے ایک ایک ریشے میں موجود ہے، اس کے سوا کون اس کا مستحق ہو سکتا ہے کہ اس کی بندگی اور نیاز کا سر اس کے آگے جھکایا جائے، یعنی اس کی جو عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے اپنی ضروریات پیش کی جائے۔ چنانچہ قرآن کی دوسری سورت کی 21ویں اور 22ویں آیات کا ترجمہ ہے کہ اے افراد انسانی، کہ اے انسانوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کی بھی اور ان سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس لیے پیدا کیا کہ تم برائیوں سے بچو۔ وہ پروردگار عالم جس نے تمام لوگوں کے لیے، تمہارے لیے زمین فرش کی طرح بچھا دی اور آسمان چھت کی طرح بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے تاکہ تمہارے لیے رزق کا سامان ہو۔ بس جب خالقیت اسی کی خالقیت ہے، یعنی کریشن جب اسی کی ہے اور ربوبیت اسی کی ربوبیت، یعنی پالنا اسی کی طرف سے ہے، وہی پال رہا ہے سب کو، تو ایسا نہ کرو کہ کسی دوسری ذات کو اس کا ہم پلہ ٹھہرا لو اور تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو۔ یہاں قرآن کا ترجمہ ختم ہوتا۔ سورہ فاطر میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو کہ 35ویں سورت ہے اور اس کی تیسرے نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے افراد نسل انسانی، یعنی اے انسانوں، اللہ نے جن نعمتوں سے تمہیں فیض یاب کیا ہے ان پر غور کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں اس زمین اور آسمان کی بخشائشوں سے رزق دے رہا ہے؟ نہیں، معبود نہیں ہے مگر اس کی ایک ذات، پھر تم اس سے روگردانی کر کے، یعنی منہ پھیر کے کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت مولانا آزاد یہ فرما رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ نظام ربوبیت سے وحی پر اور رسالت کی ضرورت پر جو استدلال کیا ہے، جو ریزننگ کی ہے کہ کس طرح سے وحی کی ضرورت ہے، رسول کی ضرورت ہے، اس طرح وہ نظام ربوبیت کے اعمال سے انسانی سعادت اور شقاوت کے معنوی قوانین اور وحی اور رسالت کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہے، یعنی انسان کی نیک بختی اور بدقسمتی اور اچھی قسمت کے لیے جو لازمی اور یقینی قانون ہے
اور وہی اور رسول کی جو ضرورت اس کے لیے پیش آتی ہے، اس پر ریزننگ لا رہا ہے قرآن، اور یہ بتا رہا ہے کہ جس رب العالمین نے تمہاری پرورش کے لیے ربوبیت کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے، کیا ممکن ہے کہ اس نے تمہاری روحانی فلاح اور سعادت کے لیے کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی قاعدہ مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح تمہاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے تو اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن روح کی نشو و نما کے لیے اس کے پاس کوئی پروردگاری نہ ہو؟ اگر وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہے کہ ہر ذرے کے لیے سیرابی اور ہر چیونٹی کے لیے کارسازی رکھتی ہے، تو کیوں کر باور کیا جا سکتا ہے، یقین کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لیے جو اس کی روح ہے، اس کے لیے کوئی سرچشمگی نہ ہو، یعنی اس کے پالنے کا کوئی، اور اس کی سیر ہونے کا اور اس کی روح کی ترقی کا کوئی انتظام نہ کیا ہو اللہ نے؟ اس کی پروردگاری اجسام کی پرورش کے لیے آسمان سے پانی برسائے، اجسام یعنی جسموں کی، یعنی جسموں کی پرورش کے لیے تو آسمان سے پانی برسائے، لیکن ارواح کی، روحوں کی پرورش کے لیے قطرہ فیض بھی نہ رکھے، کوئی قطرہ فیض کا روح کی پرورش کے لیے نہ ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جسم کی پرورش تو ہو لیکن روح کی نہ ہو؟ تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا قانون ہے کہ باران رحمت نمودار ہوتی ہے اور زندگی کی برکتوں سے زمین کے ایک ایک ذرے کو پامال کر دیتی ہے، یعنی بارش آتی ہے۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب عالم انسانیت ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جائے، یعنی جب وہ غلط راستوں پہ چل نکلے، تو اس کی باران رحمت نمودار ہو کر ایک روح کو پیام زندگی نہ پہنچا دے؟ اس کی باران رحمت نمودار ہو کے ایک ایک روح کو پیام زندگی نہ پہنچا دیں، یعنی وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام نہ پہنچے۔ روحانی سعادت کی بارش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وحی الہی ہے۔ تم اس منظر پر کبھی تعجب نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی؟ تو پھر اس بات پر کیوں چونک اٹھو کہ وحی الہی ظاہر ہوئی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی؟ چنانچہ قرآن کی 45ویں سورت کی 1 سے 6 تک کی آیتیں پیش کر رہے ہیں مولانا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب یعنی ہدایت نازل کی جاتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے، یعنی وہ حکم لانے والی ہے اور مہربان ہے لوگوں پر۔ بلا شبہ ایمان رکھنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں معرفت حق کی بے شمار نشانیاں ہیں، نیز تمہاری پیدائش میں اور ان 4 پایوں میں جنہیں اس نے زمین پر پھیلا رکھا ہے ارباب یقین کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کے یکے بعد دیگر آتے رہنے میں اور اس سرمایہ رزق میں جسے وہ آسمان سے برساتا ہے، اور زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہے، اور ہواؤں کے رد و بدل میں اور ارباب دانش کے لیے ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ارباب دانش یعنی سمجھدار لوگوں کے لیے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو فی الحقیقت ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات رہ گئی جسے سن کر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہاں یہ قرآن کی ترجمہ ختم ہوتا۔ دوسری اور صورت پیش کر رہے ہیں کہ سورہ انعام میں ان لوگوں کے لیے جو وحی الہی کے نزول پر تعجب کرتے ہیں اور ان لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان آتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور پیغام لاتا ہے؟ تو یہ 6 نمبر کی صورت کا 91 نمبر کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے کاموں کو انہیں جو قدر شناسی کرنی تھی یقیناً انہوں نے نہیں کی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یہاں قرآن کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ وحی سے انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کوئی بات سمجھداری کی نہیں کی۔ اسی طرح 6 نمبر کی صورت کی 95 سے 97 تک کی آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ یقیناً یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ دانے اور گٹھلی کو شک کرتا ہے اور اس میں سے ہر چیز کا درخت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ چیز سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ اشیاء سے نکالنے والا ہے۔ ہاں وہی خدا ہے۔ پھر تم اس سے روگردانی کر کے کدھر کو بہہ کے چلے جا رہے ہو، یعنی منہ پھیر کر کہاں جا رہے ہو؟ پھر وہی پردہ شب چاک کر کے
یعنی رات کا پردہ چاک کر کے کھول کے صبح کی روشنی نمودار کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے رات کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیا، اور وہی ہے جس نے سورج اور چاند کی گردش میں اس درستگی کے ساتھ قائم کر دی کہ حساب کا معیار بن گیا۔ یعنی اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ اس کا حساب کا فنڈامنٹل حساب اسی سے لگایا جانے لگا۔ یہ اس عزیز و علیم کا ٹھہرایا ہوا زندہ اندازہ ہے۔ اور پھر دیکھو، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کر دیے تاکہ خشکی و تری کی تاریکیوں میں ان سے تم رہنمائی پاؤ، یعنی جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اسی کو دیکھ کے اپنا راستہ پاتی ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، ہم نے دلیلیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ ختم ہوتا۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی جس پروردگار کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضان شب و روز دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری جسمانی پرورش و ہدایت کے لیے تو سب کچھ کرے، لیکن تمہاری روحانی پرورش و ہدایت کے لیے اس کے پاس کوئی سر و سامان نہ ہو؟ وہ زندگی کی موت کو، وہ زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے، پھر کیا تمہاری روح کی موت کو زندگی سے نہیں بدل دے گا؟ وہ ستاروں کے روشن علامتوں سے خشکی و تری کی ظلمتوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں کر ممکن ہے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں رہنمائی کی کوئی روشنی نہ ہو؟ تم جو کبھی اس پر تعجب نہیں کرتے، یہ متعجب نہیں ہوتے کہ زمین پر کھیت لہلہا رہے ہیں اور آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، کیوں اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ خدا کی وحی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خدا کو اس کی صفتوں میں سے اس طرح نہیں دیکھا جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات تو آ جاتی ہے کہ ایک چیونٹی کی پرورش کے لیے یہ پورا کارخانہ حیات سرگرم ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے سلسلہ وحی اور تنزیل قائم ہوا ہے۔ یہاں تک وحی اور رسالت اور نبیوں کی ضرورت پر استدلال اور ریزننگ تھی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ربوبیت کے نظام ہی سے معاد اور وجود معاد، یعنی معاد کے معنی مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہونے والی ہے، اس کی دلیل اور اس کی ریزننگ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں نظام ربوبیت جو سسٹم پالنے کا ہے اللہ تعالیٰ کا پھیلا ہوا دنیا میں، اسی سے لا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اسی طرح وہ اعمال ربوبیت سے معاد اور آخرت پہ بھی استدلال کرتا ہے، ریزننگ کرتا ہے، یعنی قرآن کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ نگرانی اور اہتمام سے بنائی جاتی ہے اتنی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے، اور بہتر صنع وہی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعمال کرے، یعنی بہتر بنانے والا وہ ہے جو اپنی بنائی ہوئی چیز کا بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا استعمال کر سکے اور اس کا ایک بڑا مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرۂ ارض کی بہترین مخلوق اور اس کی تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں بنائی ہیں جو ملینز آف ایئر سے چل رہی ہیں، ان سب کا نچوڑ بن کر کے فائنل جو اس کی مخلوق بنی ہے وہ انسان ہے، اور جس کی جسمانی و معنوی نشو و نما کے لیے فطرت کائنات نے اس قدر اہتمام کیا ہوا ہے کہ کس صدر کتنا بڑا نظام ہے جو صرف انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ کیوں کر ممکن ہے کہ محض دنیا کی چند روز زندگی کے لیے ہی بنایا گیا ہو اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو؟ اور پھر اگر خالق کائنات رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، اور کامل درجے کی ربوبیت رکھتا ہے اور ٹاپ آف دا لائن پرورش کا یعنی نظام رکھتا ہے، تو کیوں کر یہ باور کیا جا سکتا ہے، کیوں کر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی ایک بہترین مربوب یعنی پردہ ہستی کا محض اس لیے بنایا ہو کہ مومل اور بے نتیجہ چھوڑ دیں؟ یعنی انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اسے بے نتیجہ اور بے مقصد چھوڑ دیا جائے اور وہ کوئی دنیا رہے اور مر کے ختم ہو جائے۔ اسی طرح 23ویں سورت کی 115 اور 116 آیات کا ترجمہ مولانا پیش کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ کیا تم نے
ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجے کے پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائنات ہستی کا حقیقی حکمراں ہے، اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بیکار و عبث فعل کرے، یعنی بیکار، بے مقصد اور فضول، جس کا کوئی الٹیمیٹ ایم نہ ہو۔ کوئی معبود نہیں مگر وہ جو جہاں داری کے عرش بزرگ کا پروردگار ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ختم ہوا۔ یہاں سے مولانا پھر اس کو آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ مطلب اسی سادہ طریقے پر بیان کر دیا جو قرآن کے بیان و خطاب کا طریقہ ہے، لیکن یہی مطلب علمی بحث و تقریر کے پیرائے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وجود انسانی کرۂ ارض کے سلسلہ خلقت کی اعلیٰ اور اعلیٰ ترین کڑی ہے۔ یعنی انسان کا جو وجود ہے وہ پوری دنیا میں جو کچھ بنا ہے، یہ اس کا فائنل اور الٹیمیٹ کریشن ہے۔ اور اگر پیدائش حیات سے لے کر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے، یعنی جب سے دنیا میں زندگی پیدا ہوئی اور کیسے کیسے ایولیوشن کے ذریعے تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ چلتے چلتے پھر وہ ایک ناقابل شمار مدت کے مسلسل نشو و نما اور ارتقاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فطرت نے لاکھوں کروڑوں برس کی کار فرمائی اور صناعی سے کرۂ ارض پر جو اعلیٰ ترین وجود پیدا کیا ہے وہ انسان ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے جو اللہ نے کروڑوں سال کے ایک پروسیس کے ذریعے فائنلی انسان کو زمین پہ لائے ہیں اللہ۔ ماضی کے ایک نقطۂ بعید کا تصور کرو، یعنی ایک ایسے پاسٹ کا کوئی ایسا بہت دور کا نقطہ ذرا سوچو جب ہمارا یہ کرہ سورج کے ملتہب کرے سے علیحدہ ہوا تھا۔ یعنی سوچو کہ جب زمین جو ہے سورج سے علیحدہ ہوئی تھی، نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھنڈے اور معتدل ہونے میں گزر گئی اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشو و نما پا سکیں۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح پر نشو و نما کی سب سے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت بعد زندگی کا وہ اولین بیج وجود میں آیا جسے آگے پروٹوپلازم کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر حیات عضوی کی نشو و نما کا دور شروع ہوا، یعنی انڈے کی شکل میں زندگی شروع ہوئی اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پر گزر گئی کہ اس دور نے بسیط سے مرکب تک، یعنی ایک سیل سے ملٹیپل سیل تک اور ادنا سے اعلیٰ درجے تک، یعنی چھوٹے سے لے کے پھر وہ جو فائنل اسٹیج تک ترقی کی منزلیں طے کی، یہاں تک کہ حیوانات کی ابتدائی کڑیاں ظہور میں آ گئیں اور پھر لاکھوں برس اس میں نکل گئے کہ یہ سلسلہ ارتقاء وجود انسانی تک مرتفع ہوا، یعنی لاکھوں سالوں میں جا کر فائنلی انسان بنا۔ پھر انسان کے جسمانی ظہور کے بعد اس کی ذہنی ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے تو اس کا جسم بنا، پھر اس کا ذہن کا اور اس کا جو مینٹل ترقی ہے وہ بھی ایک طویل مدت اس پر گزر گئی۔ بالا آخر ہزاروں برس کے اجتماعی اور ذہنی ارتقاء کے بعد وہ انسان ظہور پذیر ہو سکا، وہ انسان پیدا ہو سکا جو کرۂ ارض کی تاریخی عہد کا متمدن اور عقیل انسان، یعنی جو اب کے زمانے کا جو سویلائزڈ اور عقل مند انسان اس زمین پر پایا جاتا، وہ اس لمبے سلسلے کے بعد اپنے اس حالت کو پہنچا ہے۔ گویا زمین کی پیدائش سے لے کر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ بنتا اور سنورتا رہا ہے وہ تمام تر انسان کی پیدائش و تکمیل ہی کی سرگزشت ہے، یعنی اسی کی کہانی ہے جس طرح سے انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ بن کر کے اپنے موجودہ حالت کو پہنچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس وجود کی پیدائش کے لیے فطرت نے اس درجہ اہتمام کیا ہے، کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ پیدا ہو، کھائے پیے اور مر کر فنا ہو جائے؟ چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے 23ویں سورت کی 116ویں آیت میں کہہ رہا ہے قرآن، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جو اس کائنات ہستی کا حقیقی حکمراں ہے اس سے یہ بہت بلند ہے کہ ایک بیکار و عبث فعل کرے، کوئی معبود نہیں مگر وہ جو جہاں داری کے عرش بزرگ کا پروردگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اتنی طاقت والا ہے
وہ کوئی ایسی بیکار عمل نہیں کرے گا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی فائنل ٹارگٹ نہ ہو۔ قدرتی طور پر یہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وجود حیوانی اپنے ماضی میں ہمیشہ یہ کے بعد دیگرے متغیر ہوتا رہا ہے اور ترقی کرتا رہا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ آہستہ 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 ترقی کر کے انسانی اپنی موجودہ حالت کو پہنچا ہے، تو مستقبل میں بھی یہ ارتقاء اور یہ تبدیلی اور یہ ایولیوشن کیوں جاری نہ رہے؟ اگر اس بات پر ہمیں بالکل تعجب نہیں ہوتا کہ ماضی میں بے شمار صورتیں میٹیں اور نئی زندگیاں ظہور میں آئیں، یعنی نئی زندگیاں پیدا ہوئیں، تو اس بات پر کیوں تعجب ہو کہ جو موجودہ زندگی کا مٹنا بھی بالکل مٹ جانا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اعلیٰ تر صورت اور زندگی ہے۔ یعنی اس بات پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ زندگی کا مٹنا بھی بالکل مٹ جانا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دوسری زندگی ایک دوسری شکل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کی 75ویں سورت کی 36 سے 38 تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسی پر توجہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ محمل چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بیکار، اور اس کی زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوگی؟ کیا اس پر یہ حالت نہیں گزر چکی کہ پیدائش سے پہلے وہ نطفہ تھا، پھر نطفے سے علقہ یعنی یوں کسی شکل پیدا ہوئی، پھر وہ علقہ یعنی اس کا ڈیل ڈول پیدا کیا گیا، اور پھر وہ اس ڈیل ڈول کو ٹھیک درست کر دیا گیا۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ سورہ ذریات میں بھی تمام تر دین یعنی جزا کا بیان کر رہے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یعنی آسمان اور زمین کے پروردگاری کی شہادت دے رہی ہے، پروردگاری شہادت دے رہی ہے کہ بلا شبہ وہ معاملہ یعنی جزا و سزا کا معاملہ حق ہے، حقیقت میں ہونے والا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح اس بات کے کہ جس طرح کہ تم گویائی رکھتے ہو، جس طرح تمہارا بولنا تمہیں صاف نظر آ رہا ہے، اس طرح یہ بات بھی حق ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے آسمان اور زمین کے رب کی قسم اس آیت میں اس بات جزا یعنی آخرت میں سزا اور جزا کا معاملہ ہونے والا ہے، کچھ لوگوں کو سزا ملنی ہے، کچھ لوگوں کو اچھے اعمال کی اچھی یعنی ان کو نعمت ملنی ہے، اس کو جزا کہتے ہیں۔ تو اس بات کو منوانے کے لیے خدا نے خود اپنے وجود کی قسم کھائی ہے، لیکن رب کے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کیا۔ عربی میں قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر کسی بات سے شہادت لائی جائے، یعنی پہلے مطلب یہ ہوا کہ وہ پروردگار عالم کی پروردگاری شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حق ہے، حقیقت ہے، ٹرو ہے۔ یہ شہادت کیا ہے؟ یعنی یہ گواہی کیا ہے؟ یہ وہی ربوبیت کی شہادت ہے۔ اگر دنیا میں پرورش موجود ہے، پروردگار موجود ہے، اور اس لیے پروردگار بھی موجود ہے، تو ممکن نہیں کہ جزا کا معاملہ بھی موجود نہ ہو۔ یعنی اگر دنیا میں پرورش ہو رہی ہے اور اس کا پالنے والا موجود ہے، اور اس لیے پروردگار بھی خود موجود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ نہ پوچھے کہ تم کیا صحیح اور کیا غلط کر کے آئے ہو۔ وہ بغیر کسی نتیجے کے انسان کو چھوڑ دے۔ چونکہ لوگوں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، اس لیے اس آیت میں قسم اور مقسم با کا ربط صحیح طور پر متعین نہ کر سکے۔ یعنی ابھی تک جو اس کی تفسیر ہوئی ہے اس میں یہ بات جو تھی اتنی واضح نہیں ہوئی جتنی مولانا نے یہاں اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے دلائل اور براہین یعنی جو اس کی جو ریشنل ہے پر غور کرتے ہوئے یہ اصل ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے استدلال کا طریقہ منطقی بحث و تقریر کا طریقہ نہیں ہے، یعنی وہ لاجیکل طریقہ جو دنیا میں رائج ہے اس سے بات نہیں کرتا، جس کے لیے چند در چند مقامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس بات مدعا کی شکل ترتیب دینی پڑتی ہیں۔ یعنی پھر بات کو منوانے اور نہ منوانے کے لیے بہت سی تھیوریٹیکل صورتیں پیدا کی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ براہ راست تلقین کا قدرتی اور سیدھا سادہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی وہ سیدھی سادھی بات ہدایت کرتا ہے سیدھا، اور بتاتا ہے کہ اصل کیا ہے۔
عموماً اس کے دلائل اس کے اسلوب بیان و خطاب میں مضمر ہوتے ہیں، یعنی اس کے بتانے کے انداز میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے، کہ وہ اللہ کے وہ اشارے کہ جو وہ انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ یا تو کسی مطلب کے لیے اسلوب خطاب ایسا اختیار کرتا ہے، یعنی بولنے کا انداز ایسا اختیار کرتا ہے کہ اسی سے ریزننگ کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، یا پھر کسی مطلب پر زور دیتے ہوئے کوئی ایسا لفظ بول جاتا ہے کہ اس کی تعبیر ہے، کہ اس کی دلیل بھی وہیں موجود ہوتی ہے، اور خود بخود مخاطب کا ذہن دلیل کی طرف پھر سے متوجہ ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک واضح مثال یہی صفت ربوبیت کا جا بجا استعمال ہے۔ جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتا ہے تو اسے رب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ بات کہ وہ رب ہے جس طرح ایک صفت ظاہر کرتی ہے، اسی طرح اس کی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے کہ وہ رب ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ اس کی ربوبیت تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور خود تمہارے دل کے اندر گھر بنائے ہوئے ہے، پھر کیوں کر تم جرأت کر سکتے ہو کہ اس کے ہستی سے انکار کرو؟ وہ رب ہے، اور رب کے سوا کون ہو سکتا ہے جو تمہاری بندگی کا اور نیاز کا اور تمہاری عبادت کا مستقل ہو، جو ہے وہ مستحق ہو۔ چنانچہ قرآن کی وہ تمام مقامات جہاں ان کے مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الناس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں مولانا پیش کر رہے ہیں، یعنی یا ایھا الناس مولانا فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وان ربکم فاعبدون، قل اتحادوا جونا فی اللہ وہو ربنا و ربکم، اور بہت سی جگہوں پر۔ تو انہیں صرف خطاب ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اکیلا خطاب نہیں ہے، بلکہ اس میں دلیل بھی شامل ہے، چونکہ رب کے لفظ سے برہان ربوبیت کی طرف خود بخود رہنمائی ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقامات کے ترجمے اور تفسیر میں قرآن کے اسلوب بیان کی حقیقی روح اور استدلال یہی ہے کہ جو بیان ہوا کہ اس میں قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر خود دلیل بھی شامل ہے۔